بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے منزل میں من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ ترجمہ: بعض علماء نے کہا کہ یہ خبر بیمعنی نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ذین اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد و توحید و رسالت اور معاذ کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کلام الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سرشار صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوکر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں، تو انہیں اللہ کہاں سے اور کیوں کر کے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہدایت کہاں سے اور کیوں کر کے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں ان آیات کے ترجمے کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلام کے متعلق اور بزنس کے متعلق انفارمیشن حاصل کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں، اور ہمیں بھی اپنی کامیابیوں میں دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔ جزاک اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لائے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حنیفہ سے مراد ہے جن کا ارادہ عقل و ہوش سے ممکن نہیں، جیسا کہ ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب، قبر اور حشر، جہاد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ماوراء عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر و جہالت ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی ہے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ انعاف کا لفظ عام ہے جو کہ صداقت و وجہ اور نافع دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں سے داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیک مقصدوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس چینل کو سب لوگ سبسکرائب کر دیں اور اسلام سے متعلق انفارمیشن جانتے رہیں، آمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھیں گے آج ہم۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی ہے، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں، اور وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبی
حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ ضرور فرماتا۔ اللہ پاک ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام ہے جو بیان کیا گیا ہے، جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک اس آیت کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات کا پورا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں اسلام کے متعلق انفارمیشن ملتی رہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہوں، آمین، جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسلام سے متعلق آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو اسلام سے متعلق اور قرآن سے متعلق ہم عمل کرتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ان کے اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی تقوی و عمل و عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اور وہ ایمان نہیں لا کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ و اطاف میں آ گیا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ اس کے صدقے ختم کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسلام سے متعلق آنے والی انفارمیشن آپ کو جلد از جلد ملتی رہے، اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ اس کے صدقے آپ کی اتنی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین، جزاک خیر۔